جو مانگنا تھا اللہ تو اپنی حکمت کے مطابق پھر عطا فرما دے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیل نے میرے دعا مانگی تھی، اللہ نے مجھے اپنے باپ. قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، سکھایا بھی جا رہا ہے، حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور تذکیہ کہ برے اخلاق نکال کر اچھے اخلاق پیدا کرنا. تو خانقاہوں میں چلے جاؤ جہاں اللہ والے بیٹھے، بیعت ہو رہی ہے، ذکر اذکار بتائے جا رہے ہیں، صبح یہ تسبیح کرنی ہے، شام یہ تسبیح کرنی ہے، اور فلاں وقت اتنے نفل پڑھنے ہیں، یہ معمولات کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور ان اولیاء کرام بزرگان دین پیر فقیر جو خانقاہوں میں بیٹھ کر محنت کر رہے ہیں، یہ گویا دلوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں. ایسے وظائف، ایسے اذکار، ایسے معمولات بتا رہے ہیں کہ برے اخلاق اندر سے نکل جاتے ہیں، اچھے اخلاق انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تذکرہ کرے. تو محبوب نے فرمایا ان کی دعا بن کر آیا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں. اور یاد رکھو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، محبوب دو عالم بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں، اور محبوب خلق خدا بھی ہیں. دونوں جہانوں کے محبوب ہیں، ساری کائنات کے محبوب ہیں، انسانوں کے محبوب ہیں، ملائکہ کے محبوب ہیں، جنات کے محبوب ہیں، پرندوں کے محبوب ہیں، جانوروں کے محبوب ہیں. تبھی تو اونٹ بھی پاؤں پہ سر رکھ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا دیتا ہے. کبھی تو چڑیا آ کر کہتی ہے محبوب میرے بچے انہوں نے پکڑ لیے آپ کے یاروں نے، میں بڑی بے قرار ہوں اپنے بچوں کی جدائی میں. محبوب نے فرمایا جو جہاں سے اٹھایا تھے پہنچا کر آؤ. کھلنی محبوب کے دربار میں آ کر کہہ رہی ہے محبوب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اجازت لے کے دے دو میں آپ کو ضامن دیتی ہوں، دودھ پلاؤں گی شکاری کے پاس واپس آ جاؤں گی. چلی گئی، کہتے ہیں بچہ جلدی کرو دودھ پی لو، آئی ضمانت مصطفیٰ کی دے کے آئی ہوں، کہیں میرے جانے میں دیر نہ ہو جائے اور یہودی میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچائے. قربان جاؤ. گھرنے کے بچے بھی کہتے ہیں اماں ہماری خاطر تو نے محبوب کو ضامن دے دیا، ہم دودھ پیئیں دیر ہو جائے اور محبوب کو یہود کی تکلیف ہو جائے. اماں جا جو دودھ پینا تھا ہم نے پی لیا، ہمیں تیرے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محمد کریم علیہ السلام کی ضرورت ہے. جب واپس آئی تو یہودی سمجھ گیا کہ عام آدمی نہیں ہے، یہ خیر البشر ہے، یہ سید البشر ہے. فوراً کہتے ہیں محبوب یہودی کی بات بھرنے والی بات چھوڑو، مجھے تو اپنا کلمہ پڑھاؤ، اپنا نوکر بناؤ، اپنا غلام بناؤ. محبوب ہے. اور اللہ نے کتنا کرم کیا کہ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا پر ہمیں اپنا محبوب دے دیا. کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، لیکن اللہ نے دے دیا اپنا محبوب ہمیں، اور ہم نے محبوب کی قدر نہ کی، ہم نے محبوب کی قدر نہ کی. ہم نے جھنڈیاں لگائیں، ہم نے دکانیں سجائیں، ہم نے بازار سجائے، ہم نے دیواریں سجائیں. نہیں سجایا تو محبت مصطفیٰ سے اپنا دل نہیں سجایا، دل نہیں سجایا. دکان کے باہر جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور دکان کے اندر ناپ تول میں کمی زیادتی ہو رہی ہے. باہر جھنڈ میں تنقید نہیں کر رہا، صرف دعوت اچھی کر دینا چاہتا ہوں. سوچتے کے لیے جو ہے تھوڑے سے ہمت دینا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں. دعائیں ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دھیان جاتا رہا. پوچھو جھنڈیاں کس بات کی ہیں؟ نبی کی ولادت کی خوشی کے اندر ہیں. جس کی ولادت کی خوشی کی جھنڈی لگائی ہوئی ہے اسی کی ولادت والے دن بھی داڑھی کے اوپر اس طرح چلا رہا ہے، داڑھی کو قتل کر رہا ہے. دکان سجائی ہوئی ہے، اندر سوٹی کاروبار ہو رہا ہے. دکان سجائی ہوئی ہے، اندر دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے. کیوں کہ ہم نے ظاہر کو سجایا، باطن کو نہیں سجایا. تو میرے بھائیوں 1000 دکانیں سجاؤ، نہ کوئی رکا ہے نہ کوئی رکے گا. 1000 مرتبہ سجاؤ. صرف اتنا عرض کروں گا کہ یار اپنے دل کو بھی عشق مصطفیٰ میں سجا لو. جب دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے گا، دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے گا، پھر ظاہر سے نظر ہٹ جائے گی، پھر ظاہر سے نظر ہٹ جائے گی. عشق مصطفیٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں جب کبھی سفر کرتے تھے
راستے میں ایک درخت آتا تھا، وہاں آپ تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے، پھر اگلا سفر، پھر درخت آیا، وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر آگے سفر۔ کسی نے پوچھو یا حضرت نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء نماز کا وقت نہیں، نفل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک دن محبوب کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا اور محبوب نے یہاں نماز پڑھی تھی، محبوب نماز پڑھی تھی، تو میرا عشق محبت گوارا نہیں کرتی کہ جہاں میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے وہاں سے میں بغیر نماز کے گزر جاؤں۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں اور یہ مسجد ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے وہاں درخت کے نیچے نماز شروع کر دیا، درخت کے نیچے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت مسجد قریب ہے اور آپ مسجد چھوڑ کر وہاں نماز؟ فرمایا مسجد بڑا مبارک گھر ہے، اللہ سے بڑا مبارک گھر ہے، لیکن جب میں محبوب کے ساتھ گزرا تھا مسجد یہاں نہ تھی، درخت تھا، یہاں نبی پاک نے نماز پڑھی تھی، مسجد میں پڑھتا رہوں گا، لیکن جس درخت کے نیچے مصطفیٰ نے نماز پڑھی اس کے نیچے اگر میں نماز نہ پڑھوں تو میرا عشق جو ہے وہ مزہ نہیں دیتا۔ ایک درخت کو دوسرے چوتھے جاتے اور پانی لگاتے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ جنگل میں درخت ہے، اس کو پانی لگانے کا کیا فائدہ؟ فرمایا ایک دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے ساتھ پیٹ لگا کر بیٹھے تھے، میں پانی دینے آتا ہوں کہیں نسبت مصطفیٰ والا درخت خشک نہ ہو جائے۔ اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ مصور ٹھیک وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، گردن جھکائی ہو۔ محبوب کے پیارے حضرت حسامہ علی میم حسامہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا قاصد بنا کر سفیر بنا کر ایران بھیجا شاہ ہرقل کے پاس۔ جب وہاں گئے تو وہاں اس نے اس قاصد کے لیے اس بادشاہ نے سونے کی کرسی رکھوائی، سونے کی کرسی، اور یہ صحابی رسول گئے اس کرسی پہ بیٹھے اور یکدم اٹھ گئے اور اس سادہ کرسی بیٹھ گئے۔ ہرقل ہنسنے لگا، کہنے لگا شاید آپ اس لائق نہ تھے، نعوذ باللہ، شاید آپ اس لائق نہ تھے، ہم نے آپ کی اوقات سے بڑھ کر آپ کی عزت کی ہے کہ آپ کے لیے سونے کی کرسی رکھوائی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، فرمایا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ میرے محبوب نے مرد کے لیے سونے کے استعمال کو حرام قرار دیا، حرام قرار دیا ہے۔ میں بیٹھ گیا تھا کرسی کے اوپر، مجھے خیال آیا کہ محبوب نے فرمایا تھا سونا مرد کے لیے حرام ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں کرسی پہ بیٹھوں اور دن قیامت کے محبوب پوچھ لیں میرے یار، میرا یار ہو کر تو سونے کرسی بیٹھ گیا تھا، میں نے ٹکرا دی سونے کرسی، اس طرح سونے کرسی کی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھانا کھا رہے ہو لقمہ نیچے گر جائے اٹھا کے کھا لو، نہیں کھاؤ گے تو یہ تکبر کی علامت ہے، اللہ کی ناشکری، کھا لو۔ اگر کوئی مٹی وغیرہ لگ گئی ہے تو صاف کر لو، اگر صاف نہیں ہو سکتا تو جتنی مٹی لگی ہوئی وہ حصہ توڑ لو، باقی حصہ کھا لو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس میں گئے اور دسترخوان لگا، کھانا کھا رہے ہیں اور تھوڑا سا لقمہ نیچے گر گیا، اٹھایا کھا لیا۔ وہاں کا جو خدمت گزار تھا وہ کہنے لگا حذیفہ آپ نے اچھا نہیں کیا، یہاں کی تہذیب تمدن سے آپ واقف نہیں ہیں، آپ نے نیچے گرو لقمہ اٹھا کے کھا لیا، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد کریم کے ساتھی حریص ہوتے ہیں، لالچ ہوتے ہیں، نیچے والا لقمہ بھی اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نے جواب دیا، وہ سونے کے پانی سے لکھنے قابل ہے، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ تو اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں میرے بھائیوں۔ کوشش کریں اپنے اندر محبت مصطفیٰ پیدا